اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور لا نہ تشترو تم بیچو یا خریدو بعہد اللہ اللہ کے عہد کے ساتھ، اللہ کے عہد کے بدلے میں نہ حاصل کرو ثمناً قیمت قلیلاً تھوڑی سی۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کی خرید و فروخت نہ کرو تھوڑی سی قیمت میں، ان میں سے کوئی بھی معنی ہم کر سکتے ہیں۔ یا اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو، یا اسی طرح سے تھوڑی سی قیمت لے لو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا جو عہد ہے اس کا سودا کر لو۔ ایسا بالکل نہ کرو۔ پچھلی آیات میں قسموں کا ذکر ہوا، معاہدوں کا ذکر ہوا کہ ان کو پورا کرنا ہے اور ان کو توڑنا نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے جس کے بدلے میں انسان معاہدے توڑ دیتا ہے، اور وہ ہے دنیا کے مفادات، دنیا کا مال دولت۔ یہ لالچ کر کے بندہ معاہدے سے پھر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مسلمان ہے، اس نے معاہدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے کلمہ پڑھ کر کہ اے اللہ میں تیری عبادت کروں گا، تیرے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کروں گا، ان کے نقش قدم پر چلوں گا، زندگی ان کے رہنمائی میں گزاروں گا، یعنی مسلمان بن گیا۔ اب دائیں بائیں سے آفرز ہوتی ہیں اس کو کہ تم یہ بن جاؤ یہ کچھ ملے گا، یہ بن جاؤ یہ ملے گا۔ اب اس لالچ میں آ کر بندہ اپنے دین سے بعض اوقات مرتد ہو جاتا ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بھی ایسے بہت سارے فتنے تھے۔ لوگ اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اب بڑے بڑے لالچ تھے، بڑی بڑی ان کے سامنے جناب دھمکیاں تھیں، خوف تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ لالچ میں آ کر تم نے اپنے اس عہد کا سودا نہیں کرنا، اللہ کے عہد کو تم نے تھوڑی قیمت میں فروخت نہیں کرنا۔ اسی طرح سے آپس کے معاملات ہوتے ہیں بہت سارے۔ مثال کے طور پر دو افراد آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں، ایک چیز بیچنی ہے دوسرے نے خریدنی ہے، طے ہو گیا کہ لو جی اتنی قیمت ہے۔ اب کہیں اور سے اس کی قیمت زیادہ ملنے شروع ہو جاتی ہے، اور بندے آ جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو تم اس کے ساتھ ڈیل ختم کرو ہمارے ساتھ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ اب آپ نے معاہدہ کر لیا، اب کہیں سے آپ کو زیادہ منافع مل رہا ہے، اب اس معاہدے کو توڑو نہیں تھوڑی قیمت لے کر، چونکہ تم نے اللہ کو ضامن بنا لیا نا بیچ میں، جب معاہدہ کیا ڈیل کی، ٹھیک ہے نا۔ حکم کس کا ہے کہ لکھ لیا کرو؟ اللہ کا۔ دو گواہ بنانے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو جب اللہ کے حکم کے مطابق وہ ساری تم نے ڈیل کر لی، لکھت پڑھت کر لی، زبان دے دی، اب اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑا سا منافع لینے کی خاطر تم اللہ کے نام پر کیا ہوا عہد توڑ ڈالو گے، ایسا نہیں تم نے کرنا۔ دوسری یہ اہم بات ہے ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت ملے تو پھر ایسا کر سکتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا جتنا بھی سامان ہے نا سارا بھی ہونا وہ تھوڑا ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، فرما دیجئے دنیا کا سارا متاع بھی مل جائے نا وہ تھوڑا ہی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر دوسری طرف ساری دنیا بھی مل رہی ہے اور ادھر آپ نے اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اللہ کے بندوں کے ساتھ وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، ڈیل کر لی، زبان دے دی، کوئی بھی ان میں سے لے لیں، تو آپ اس کو ساری دنیا کو ٹھکرا دیں لیکن اس معاہدے کو پورا کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اچھے معاشرے کے لیے، مثالی معاشرے کے لیے ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی ساری چیزوں کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے۔ ہمارے معاشرے کے اکثر معاملات کا دار و مدار اس پر ہے
اللہ تعالیٰ کے حقوق آ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے، کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نام پر کسی کو کچھ دینا ہے، کسی کو نہیں دینا، جیسا حدیث میں آتا ہے من اعطى للہ ومنع للہ، جو بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے، نہیں دیتا تو وہ بھی اللہ کے لیے، ہمیشہ اس کے لیے بس اللہ ہی سرے فہرست ہے، اس نے جو کرنا ہے بس اللہ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جب میرے نام پر کوئی معاہدہ کر لو یا مجھ سے معاہدہ کر لو، اب دنیا کی جو ہے دولت، دنیا کا مال، دنیا کا متاع، وہ سارا بھی تمہیں ملے نا، وہ تھوڑی سی قیمت ہے، اس کے بدلے میں تم اتنا بڑا قدم نہ اٹھاؤ۔ اگلی بات فرمائی بڑی دلچسپ ہے، فرمایا انما، در حقیقت یا بے شک جو، انا بے شک ما جو، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، ہوا وہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کن تم اگر ہو تم تعلمون جانتے، کاش کہ تم جان سکو اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں کی پاسداری کے بدلے میں جو عطا کرنا ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ ایک بندہ مسلمان ہو گیا ہے، اب اللہ نے اس کو جو دینا ہے دنیا میں اور آخرت میں جو عطا کرنا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، جس کا کوئی حساب ہی نہیں، بغیر حساب کے عطا کرنا ہے۔ اور اگر بندہ اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ڈیل کر لی، زبان دے دی، اب اس کو پورا کرے اللہ کا حکم مان کر، ایک نیکی کا بدلہ کم از کم ہے 10 گنا، بدلے میں اللہ 10 دے گا، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنی ریشو اللہ بڑھا دے گا۔ مدینہ منورہ کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ آ گئے کہ وہاں پر انہوں نے فقراء، مستحق، یتیم لوگ جو ہیں، بیوہ، اس طرح کے حقدار لوگ، ان کو دینا ہے۔ آ گئے تاجر لوگ، سمجھے کہ شاید انہوں نے اپنا مال فروخت کرنا ہے، انہوں نے آ کے آفرز دیں کہ جناب ہم آپ کو اتنا منافع دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، 2 گنا لے لیں جناب، 3 لے لیں، 4 لے لیں، 5، 6، 10 تک پہنچ گئے، کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ یہ آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ فرمانے لگے یہ والی بات ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، مجھے 70 گنا مل رہا ہے، وہ اللہ کے پاس سے مل رہا ہے۔ تو جن کو پتہ چل جاتا ہے نا، ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ 2 نمبر ہی نہیں کرتے، وہ فراڈ کا سہارا نہیں لیتے، وہ کم تولنے، کم ماپنے جیسی جو ہے نا غلاظتیں، گندگیاں یا گناہ ان میں نہیں پڑتے، ان کا یقین اللہ پر ہوتا ہے کہ ہم نے جناب پورا کام کرنا ہے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، جس کا جو حق ہے اس کو دینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں کسی قسم کی کمی بھی نہیں آنے دیتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ ہمارے معاشرتی حوالے سے یہ بڑی خوبصورت بات ہمیں سمجھا دی۔ پھر فرمایا ما، جو کچھ، عندکم تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے، ینفد ختم ہو جانے والا ہے۔ ہم دیکھ لیں، ہم جتنے بھی امیر بن جائیں، قارون جتنے امیر تو نہیں نہ بن سکتے دنیاوی لحاظ سے، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اللہ نے قرآن میں کہا اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھا کر لے کر چلتی تھی، اتنے اس کے خزانے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانا ہے۔ قارون کے پاس جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا، باقی بھی جتنے بادشاہ آئے، یہ بھی تھوڑا وقت پہلے بڑے بڑے حکمران جناب دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ، سونے کے اندر جناب پلنے والے، سونے کا چمچہ منہ کے اندر لے کر پیدا ہونے والے، اور کوئی زندگی کے اندر ان کے مال میں کمی نہیں، دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ نے یہ حقیقت واضح کر دی، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے۔ آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے، پہلے تمہارے آباء و اجداد کے پاس تھا، اب تمہارے پاس آ گیا ہے، تم نے دنیا سے چلے جانا ہے، تمہاری آگے نسلوں کے پاس چلے جانا ہے، تو تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ وا، اور ما، جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے، باقن باقی رہنے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ باقی رہے گا، سبحان اللہ، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ وہ اجر کی شکل میں کہہ لیں، وہ دنیا کے مال و دولت کی شکل میں کہہ لیں، وہ جنت کی شکل میں کہہ لیں،
وہ آخرت کی کامیابیوں کی شکل میں کہہ لیں، وہ دنیا کے اندر ملنے والے سکون، امن، ٹھیک ہے نا، اس کی شکل میں کہہ لیں، تو یہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ، اور ضرور بالضرور ہم بدلہ دیں گے، جزا دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کے اجر کی شکل میں، ضرور ہم انہیں ان کا اجر دیں گے، بِأَحْسَنِ، زیادہ اچھا، ما کانوا، اس کا جو وہ تھے، یعملون، عمل کرتے۔ صبر کرنے والے، صبر اس کے 3 معنی اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا معنی مفہوم مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری پر جم جانا، یہ صبر ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپ کو سنبھالنا، کور کرنا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ رسول کی فرما برداری پر جم جانا، یہ صبر ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، رسول پاک کی نافرمانی ہے، میں نے یہ نہیں کرنا کام، رک گیا بندہ، روک لیا اپنے آپ کو، یہ صبر ہے۔ تیسرا ہے کہ مصیبت زندگی میں اگر کبھی آئے، تکلیف آئے، تو اس پر صبر کرنا، جزا فضا نہیں، واہ ویلا نہیں، رونا پیٹنا نہیں، یہ بھی حقیقت میں اللہ رسول نہیں منع کیا ہے نا، تو اس لیے بندہ رک جاتا ہے، تو یہ صبر ہے۔ تو یہاں پر ساری چیزیں جمع ہو گئیں، پیچھے سے جو ہم موضوعات پڑھتے آ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ اگر اس کو اٹیچ کریں، جوڑیں، تو مطلب یہ ہے جو لوگ بھی ان ساری چیزوں پر عمل کریں اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق، تو اللہ انہیں ان کے اعمال سے کہیں زیادہ اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ ان کا پورا پورا اجر بے حساب دے گا، جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ حساب کرنے پر آ جاؤ تو کم از کم فرمایا 10 گنا، پھر بڑھایا فرمایا 70 گنا، پھر بڑھاتے بڑھاتے کا 700 گنا، پھر کہا اللہ جس کو چاہے گا اس سے بھی زیادہ عطا کر دے گا۔ تو یہاں پر تو کہہ دیا نا بغیر حساب کے اللہ عطا کرے گا۔ لہذا یہ صبر، یہ ہمیں ضرورت ہے، مسلمان کو خاص طور پر اللہ رسول کی اطاعت کرے، اللہ رسول کی نافرمانی سے بچے، زندگی میں مصیبتیں تکلیفیں آئیں تو اپنے آپ کو جزا فضا واہ ویلا بے صبری اس سے روک کر رکھے۔ پھر فرمایا من عملا، جو بھی عمل کرے، صالحاً اچھا، من ذکر، مرد ہو، او انثی، یا عورت، وہو، اس حال میں کہ وہ مؤمن، مؤمن ہو، یہ لازمی بات ہے۔ اب دیکھیے فرمایا نا جو نیک عمل کرے، اب اس کے اندر سارے ہی آ گئے، جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہوگا یا عورت، لیکن ساتھ الگ سے ذکر کر دیا تاکہ عورتیں احساس کمتری کا شکار نہ ہوں کہ ہمارا تو ذکر ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیک عمل کرنے کے لحاظ سے سارے برابر ہیں، ٹھیک ہے نا، درجات کے لحاظ سے اللہ نے فرق رکھا ہے، جسمانی صلاحیتوں قوتوں کے لحاظ سے اللہ نے مرد عورت میں فرق رکھا ہے، دیگر امور کے لحاظ سے مال خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری، عورت کی نہیں، اس لیے وراثت میں مرد کا زیادہ حصہ رکھا، عورت کا کم رکھا ہے، دیگر بعض امور، لیکن یہاں نیک عمل کرنے میں نہیں رکھا۔ عورت اچھا عمل کرے، مرد سے زیادہ اجر بھی حاصل کر سکتی ہے، اخلاص اس کے اندر ہو، شرطیں پوری ہوں، وہ مرد سے زیادہ ثواب کما سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر کہا مرد ہو یا عورت، لیکن شرط یہ کہ ایمان ہو اس کے پاس، ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ ایمان کی حالت میں وہ نیک عمل کریں گے تو آگے جو بدلہ ذکر ہو رہا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ پتہ چلی، نیک عمل اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے لیکن ایمان نہیں ہے نا، اس کو اس کے نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے جو دینا ہے پر اس کو دنیا میں ہی دے دیں گے، اور قرآن پاک میں ذکر ہے ایک جگہ اللہ ان لوگوں کو جمع کرے گا جن کے پاس ایمان نہیں، نیک عمل ہوں گے۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ فرمائیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا کی زندگی میں لے لیا، اب تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ نیک نامی کما لی، دولت کما لی، لوگوں نے اچھے لفظوں میں تذکرہ کر دیا۔ اب دیکھو نا بڑے بڑے ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، گلاب دیوی، گنگا رام، ٹھیک ہے نا، غیر مسلموں کے نام پر ہے نا وہ بنانے والے، اب ان کو جو ملنا تھا دنیا میں مل گیا، اللہ کہتا ہے آخرت میں نہیں ہے۔ ہاں جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ نیک عمل کر رہا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں بھی، وہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کے پاس ایمان ہے اور اس کو نیک عمل کرنے کا موقع مل گیا پھر وہ نہیں کرتا، تو یہ بھی گھاٹے کا سودا ہے۔
ایک آنے والا آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آگے کہا کہ پہلے مسلمان بنوں یا پہلے جہاد کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے مسلمان بنو، بعد میں جہاد کرنا۔ وہ مسلمان بنا، اب اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، دیگر نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، فوراً سے جہاد میں شریک ہوا اور جام شہادت نوش کیا۔ آپ نے فرمایا عمل قلیلا اجر کثیرا، عمل تو تھوڑا سا کیا ہے لیکن اجر بہت پا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جس نے ایمان کو قبول کر لیا اب اس کو نیک عمل کا موقع ملے، اس کو ضرور نیک عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا، اب نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جنت میں ہم نہیں جانا ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم، اس لیے جہاں بھی آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے نا، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان نیک عمل، ایمان نیک عمل۔ یہاں بھی کیا کہا؟ جو مرد عورت بھی نیک عمل کریں، شرط یہ کہ وہ مومن ہوں، تو ان کے لیے پھر اللہ کے وعدے ہیں۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، فاپس لَنُحْيِيَنَّهُ، ضرور بالضرور ہم اس کو زندگی دیں گے۔ شروع میں دیکھیے فا کے بعد لام ہے، لام زبر لا، اور آخر میں ہو سے پہلے نون ہے، نون کے اوپر شد ہے، یہاں پر یہ کلمہ مکمل ہو جاتا ہے۔ شروع میں لام، آخر میں نون شد والی، یہ دونوں مل کر تاکید میں قسم کا معنی دیتی ہیں۔ گویا کہ اللہ نے قسم اٹھا دی کہ قسم لے لو ہم ضرور بالضرور ایسے لوگوں کو زندگی دیں گے، حیاتن زندگی، طیبتن پاکیزہ، ٹینشنوں سے پاک، امن والی زندگی، سکون والی زندگی۔ آج بھی ہم اس کو جج کر سکتے ہیں ایزیلی کہ دیکھو کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کتنی دولت ہے، کہتے ہیں سکون دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، امن یہ سارا کچھ دولت سے نہیں مل سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ اذکار کرتے ہیں، آپ نیکی کے کام کرتے ہیں، جو سکون اللہ آپ کو دیتا ہے، جو میٹھی نیند آپ سوتے ہیں، دولتوں والے وہ نہیں سو پاتے۔ کافروں کو دیکھ لیجئے کتنی دولت ہے، کتنے امیر لوگ ہیں، کتنے جناب حرام کمانے والے ہیں، کیا کچھ کمانے والے ہیں، نیند لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ان کو؟ گولیاں کھانی پڑتی ہیں، نیند کی گولیاں۔ اور غریب آدمی حلال کمانے والا، 5 وقت نماز پڑھنے والا، اللہ کی فرما برداری، رسول پاک کی فرما برداری، پرسکون نیند سوتا ہے، ٹینشنوں سے پاک زندگی گزارتا ہے۔ اور اگر کسی کی زندگی میں یہ نہیں ہے تو پھر اس کو سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہے۔ ایک ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، اللہ امتحان لیتا ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، لیکن سکون تھا دلی طور پر کہ میں حق پر ہوں، پرسکون زندگی ہے۔ ہاں باہر کی آزمائشیں آتی ہیں، نبیوں پر آئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کتنی آزمائشوں سے گزرے، ابراہیم علیہ السلام کتنے امتحانات سے گزرے، لیکن دلی طور پر اطمینان اور سکون حاصل تھا۔ تو یہ ہے اللہ کہتا میں ان سے لوگوں کو پھر ان کی بہترین پاکیزہ زندگی ان کو عطا کرتا ہوں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور قسم ہے کہ ہم ضرور ان کو جزا دیں گے، ضرور بالضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے، اجرہم، ان کے اجر کی شکل میں، بِأَحْسَنِ، زیادہ اچھا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے نا، پاکیزہ زندگی ملے گی، دلی طور پر اطمینان سکون والی زندگی ملے گی، آخرت کے اندر اللہ انہیں ان کے عمل کا اس سے کہیں زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، تو ان چیزوں کو جب ہم پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدوں کو ضرور بالضرور پورا کرے گا۔ تو یہ ہے ایمان والوں کے لیے، وہی پیچھے والی بات ہے، ایمان والے کو دنیا میں بھی اللہ عطا کر دیتا ہے، اس کے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں بھی اللہ دے گا، لیکن جس کے پاس ایمان نہ ہو اللہ اس کے اچھے کاموں کا بدلہ بس دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں نہیں۔ جیسا کہ وہ ہے نا، ایمان والے دعا کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اچھائیاں، نیکیاں، سکون، اپنی رحمت، اپنی نعمتیں، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ لیکن جو دنیا والے ہوتے ہیں آخرت پر ایمان نہیں، کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ جو دینا بس دنیا میں ہی دے دے، اللہ کہتا ہے ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت میں فروخت نہ کرو، اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، یقینی بات ہے اگر تم جانو تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے۔ ما عندکم ینفد،
جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور صبر کرنے والوں کو ضرور بالضرور ہم ان کے اعمال سے کہیں زیادہ اچھا ان کا اجر عطا کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو شخص بھی مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے ضرور بالضرور پاکیزہ پرسکون زندگی عطا کریں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، اور ضرور بالضرور ہم انہیں ان کے اعمال سے کہیں زیادہ اچھا ان کا اجر بدلہ ثواب عطا کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔